جو بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو آپ نے امینڈ کرنا ہے تو آپ کو آرٹیکل 239 کا جو پروسیس ہے اس کے نیچے سے گزرنا پڑے گا، اور وہ ہے آپ کی 2/3 اکثریت۔ وہ آپ کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بھی چاہیے، پاکستان کی سینٹ کے لیے چاہیے، اور اگر آپ 2/3 اکثریت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو ہے وہ آپ کی ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے بعد بن جاتا ہے۔ اور یہی پروسیس 1973 سے لے کے آج تک جو 25 آئینی ترامیم ہے اس کے اندر ہوا ہے، اس میں بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی سارے یونینیمسلی کر لیتے ہیں، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ نمبرز گیم پوری ہو جاتی ہے، اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آئیڈیا ہی ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جتنی بھی پاکستان کے اندر گورنمنٹس آئی ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے، چاہے اس کے بعد آپ کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی ہے، یا اس کے بعد پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ آئی تھی، یا اس کے بعد پی ٹی آئی کی بھی گورنمنٹ آئی ہے، ہر دور کے اندر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس جو ہیں وہ مختلف سبجیکٹس کے اوپر ہوتی رہی ہیں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے پاس یہ لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے؟ بالکل پاکستان کی پارلیمنٹ کر سکتی ہے، اور جب سے پاکستان 1947 سے کہ آپ کا 56 کا آئین تھا، آپ کا 62 کا آئین بنا، 73 کا آئین بنا، آج تک پاکستان کی سپریم کورٹ نے کسی بھی جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے اس کو میجورٹی ججمنٹس کے دیے نہ اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے، نہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، نہ ہی اسے یہ کہا ہے کہ یہ بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ تو جو ایک سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے، یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کانسیپٹ ہے، یا پارلیمنٹ کی سپرامیسی یا کانسٹیٹیوشنل سپرامیسی کا ہے، اس ڈومین کے اندر جو ہے اگر ان جو سپریم کورٹ کے اندر میٹرز بھی گئے تھے تو وہاں کے اوپر پاکستان کی پارلیمنٹ کی جتنی بھی لیجسلیشن تھی اس کو انڈوز کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اندر، اب یہ ہے کہ گاہے بگاہے جو ہے عاصم یہ جو مختلف امینڈمنٹس آئی ہیں وہ مختلف سبجیکٹس پہ آئی ہیں۔ کبھی آپ نے جو شروع کے اندر امینڈمنٹس آئی آرٹیکل 199 سے ریلیٹڈ آئی، پھر جو ختم نبوت سے ریلیٹڈ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی، پھر ایک اس کے اندر پریزیڈنٹ ضیاء الحق صاحب تھے ان کے دور کے اندر جو 1985 کو آپ نے پریزیڈنشل آرڈر کو سارا ریگولرائز کیا، پھر جنرل مشرف کی 17th امینڈمنٹ 18th امینڈمنٹ اسپیسیفک تھی کہ آپ نے پورے کانسٹیٹیوشنل سٹرکچرز کے اندر جو تھا اس کے اندر آپ نے نیئر ٹو 1973 لے کے جانا چاہ رہے تھے۔ پھر فاٹا کا مرجر جو ہے وہ پی ٹی آئی دور کے اندر 25th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی، 21st کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آپ کی جو ہے ملٹری کورٹ سے ریلیٹڈ آئی،